بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سیرت و کردار، عزت و احترام اور مقام و مرتبہ کے لحاظ سے قریش کی بہترین خواتین میں شمار ہوتی تھی۔ آپ بے حد مالدار، پاک باز اور خوبصورت تھی۔ دور جاہلیت میں آپ کو طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا اور سید القریش کہا جاتا تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی خاتون تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 4 خواتین کو جنت کی بہترین خواتین قرار دیا، آپ ان میں سے ایک ہے۔ روایت کے مطابق جب پیغمبر اسلام معراج پر تشریف لے گئے تو واپسی پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ خدا کی جانب سے اور میری طرف سے خدیجہ کو سلام کہیے گا۔ متعدد روایات میں ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے تو حضرت خدیجہ کو سلام بھجواتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب ہم چاہے کہ ہاں حضرت ہم سے خوش ہو تو ہم خدیجہ کا تذکرہ نیکی کے ساتھ یعنی اچھی الفاظ میں کیا کرتی۔ حضرت خدیجہ کار رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قابل وزیر اور مددگار تھی۔ جب لوگوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا تو وہی آپ کی مونس و غمخوار تھی، اور جب مکہ آپ کو ہزاروں تکالیف پہنچا رہے تھے تو وہی آپ کو مدد اور تسلی دیتی تھی، اور اپنے حسن و اخلاق سے آپ کو دلاسا اور تسکین دیتی تھی۔ صاحب کتاب انوار نے روایت کی ہے کہ ایک روز حضرت خدیجہ اپنے بالا خانہ میں چند عورتوں اور اپنی کنیزوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہودیوں کا ایک عالم بھی وہاں موجود تھا۔ اچانک سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے۔ اس عالم نے کہا، ابھی ایک جوان یہاں سے گزرا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اسے یہاں بلاؤ؟ جناب خدیجہ نے اپنے ایک کنیز کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے روانہ کیا۔ آپ تشریف لائے تو یہودی عالم کی نگاہ مہر نبوت پر پڑی اور وہ بولا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہی پیغمبر و آخر الزماں ہے۔ آپ کی تشریف لے جانے کے بعد حضرت خدیجہ نے اس یہودی عالم سے پوچھا کہ تم نے کیسے جانا کہ یہ پیغمبر ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس کی اوصاف تورات میں پڑھے ہیں، ان کے والدین ان کے بچپن میں وفات پا جائیں گے اور ان کے دادا اور چچا ان کی پرورش کریں گے، اور یہ قریش کی ایک ایسی عورت سے نکاح کریں گے جو اپنے قوم میں سب سے بلند مرتبہ، اپنے خاندان کی ملکہ اور صاحب تدبیر ہوگی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے حضرت خدیجہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے خدیجہ، میری بات یاد رکھنا اور کوشش کرنا کہ اس کے ساتھ آپ کا رشتہ قائم ہو جائے، کیونکہ ان کا ساتھ دنیا اور آخرت میں سعادت ہے۔ پھر اس نے چند اشعار پڑھے جو حضرت اور حضرت خدیجہ کے عبد پر مشتمل تھے۔ حضرت خدیجہ کے ایک چچا جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا، اپنے دین کے بہت بڑے عالم اور آسمانی کتابوں کے قاری تھے۔ انہوں نے ان کتابوں میں حضرت کی صفات کی یہ بھی پڑھا تھا کہ آپ قریش کی اس عورت سے نکاح کریں گے جو اپنے قوم میں بزرگ و بلند مرتبہ ہوگی، آپ کے لیے اپنی دولت خرچ کریں گی اور تمام امور میں آپ کی معاونوں اور مددگار ہوگی۔ ورقہ بن نوفل کو معلوم تھا کہ وہ دولت مند اور بلند کردار عورت حضرت خدیجہ ہی ہو سکتی ہے، جن کے ہر شہر و آبادی میں غلام اور مویشی تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے 80,000 اونٹ تھے کہ جو مختلف مقامات پر تھے، اور ہر ملک و شہر مثلاً مصر، شام اور حبشہ وغیرہ میں ملازموں و منیب تجارت کیا کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اکثر کہا کرتے تھے کہ تم ایسی شخص کی زوجہ بننے والی ہو کہ جو تمام اہل زمین اور آسمان میں افضل اور بہتر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حضرت خدیجہ کے دل میں مستحکم ہو گئی تھی،
مگر آپ اسے ہمیشہ پوشیدہ رکھتی تھی۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ قوم قریش کا ایک قافلہ تجارت کی غرض سے شام کو جانے والی ہے۔ خدیجہ بنت خویلد قریش کے بہت سے آدمی تجارت کے لیے بیچتی رہتی ہے، اگر آپ ان کی مال لے جانے پر آمادگی ظاہر کرے اور ان سے اس سلسلہ میں بات کرے تو وہ اس پر فوراً تیار ہو جائیں گی۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ کو کسی طرح حضرت ابو طالب اور حضرت کی گفتگو کا علم ہو گیا، چنانچہ انہوں نے خود ہی پیشکش کر دی کہ میں آپ کو دوسروں کی نسبت دگنا مال پیش کروں گی۔ تو حضرت ابو طالب بولے، یہ رزق اور مال تو محض اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ کے حصے میں آیا۔ ابن واضح یعقوب بھی تاریخ یعقوبی میں لکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجیر کیا، ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ کبھی کسی کی اجیر نہیں ہوئے، اور حضرت کا سفر شام حضرت خدیجہ کے کارندے کے طور پر نہیں بلکہ نفع و نقصان میں شراکت کے عنوان سے تھا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ سفر شام کے لیے نکلے۔ شام کی طرف آپ کا یہ دوسرا سفر تھا اور اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ پہلا سفر آپ نے بچپن میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ کیا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ کا قافلہ جب بصرہ پہنچا تو آپ نے ایک درخت کے نیچے قیام کیا۔ رستورہ نامی راہب نے یہ دیکھا تو کہا، اس درخت کے نیچے آج تک سوائے نبی کے اور کوئی نہیں ٹھہرا۔ پھر آپ کی مبارک آنکھوں کی زیارت کر کے میسرہ سے پوچھا کہ آپ کے آنکھوں میں جو باریک سرخ داریاں ہے وہ وقتی ہے یا ہمیشہ یوں ہی رہتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہمیشہ یوں ہی رہتی ہے۔ رستورہ بولا، یہ آخر الزمان نبی اور خاتم الانبیاء ہے۔ سرور انبیاء نے شام میں تجارت و فروخت کیا۔ ایک شخص نے کسی معاملے میں عداوت کرتے ہوئے کہا کہ لات و عزا کی قسم کھائیے۔ آپ نے فرمایا، میں نے ان کی کبھی قسم کھائیے نہ کبھی ان کی طرف رجوع کیا ہے۔ اس نے میسرہ سے کہا، بخدا یہ نبی ہے اور ہمارے علماء ان کی صفات و علامات کو اپنے کتب میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ میسرہ دیکھتا تھا کہ دوپہر کے وقت پر جب گرمی عروج پر ہوتی تھی تو دو فرشتے آپ پر سایہ پزن ہوتے۔ اس نے یہ سارے عجائب یاد رکھے اور واپسی پر حضرت خدیجہ سے بیان کیے۔ الغرض حضرت نے سامان تجارت رخ کیا اور آپ کی برکت سے منافع پہلی نسبت سے دگنا ہوا۔ آپ کی واپسی دوپہر کے وقت ہوئی۔ اس وقت حضرت خدیجہ اپنے بالا خانہ پر تشریف فرما تھی۔ سرور دو عالم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اونٹ پر سوار ہے اور دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ منظر گھر میں دوسری عورت کو بھی دکھلایا تو سب حیران رہ گئی۔ پیغمبر اسلام ان کے پاس پہنچے اور سفر میں حاصل کیے ہوئے نفع کی تفصیلات بیان فرمائی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ میسرہ نے سفر میں تمام واقعات اور معجزات اور نصورہ راہب کا بیان ہوش گزار کیا۔ حضرت خدیجہ بڑی زینت اور دانا خاتون تھی۔ دل میں آپ کے ساتھ عقد کا پختہ ارادہ کر لیا اور اس ارادہ کی تکمیل کو سعادتی دارین سمجھ لیا۔ اس وقت بہت سے لوگ حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کے آرزومند تھے اور اس سلسلہ میں ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، کیونکہ آپ حوصات حمیدہ کی حامل اور اعلیٰ حسب و نسب کی مالک تھی اور دولت مندی میں بھی سب پر فوقیت رکھتی تھی، مگر آپ نے کسی کی طرف بالکل توجہ نہ فرمائی۔ قریش کے جن سرداروں نے آپ کو شادی کے پیغام بھجوائے ان میں سلت بن ابی احاب، ابو جہل، ابو سفیان اور عقبہ بن ابی معید وغیرہ شامل تھے۔ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر آپ کو اپنی ایک کنیز نفیسہ بنت منیہ کے ہاتھ شادی کا پیغام بھجوایا۔
نفیسہ کہتی ہے کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شادی کا پیغام لے کر حاضر ہوئی تو آپ نے قبول فرمایا۔ نفیسہ نے واپس جا کر حضرت خدیجہ کو سرکار دو عالم کی رضامندی کا مجدہ سنایا تو انہوں نے ایک شخص کے ذریعے آپ کو پیغام بھیجا کہ پلا وقت آپ اپنے خاندان کی آبرین کے ساتھ میرے غریب خانہ پر نکاح کے لیے تشریف لائیے۔ اور ایک آدمی اپنے چچا عمر بن اسد کی طرف روانہ کیا کہ نکاح کی ولی بن کر آپ عقد کرے۔ بس وہ بھی پہنچے اور سرور انبیاء بھی اپنی چچاؤں کے ساتھ تشریف لائے۔ روایت کے مطابق آپ کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی۔ ابو الحسین بالپارس روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پیغمبر اسلام کی چچا حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ حضرت خدیجہ کا مہر 12 اوس سونا اور 25 اونٹ مقرر ہوا، جس سے حضرت ابو طالب نے اسی وقت ادا کر دیا۔ یہ واقعہ 27 قبل ہجرت اور 595 عیسوی کا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا تھا۔ یہ بھی واضح کر دے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا بے بنیاد اور غلط ہے کہ حضرت خدیجہ نے حضور کے عقد میں آنے سے پہلے 2 شادیاں کی تھی اور دونوں خاوندوں سے آپ کی اولاد بھی تھی۔ ابن شہر آشوب کہتے ہیں کہ احمد بلاؤدین، ابو قاسم قوفی، ابو جعفر اور مرتضیٰ نے اپنے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے جب حضرت خدیجہ سے شادی کی تو وہ باکرہ یعنی کنواری تھی۔ حضرت خدیجہ کے پہلے سے شادی شدہ اور صاحب اولاد ہونے کا سوچا ممکن ہے انہی لوگوں کا چھوڑا ہوا ہو جن کے آباء و اجداد نے الحیلہ کیا کہ کسی طرح عرب کی سب سے زیادہ خوبرو، زیرک و دانا اور مالدار خاتون کے ساتھ رشتہ ازواج قائم کر سکے، مگر وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے اور اپنی ناکامی کو اپنے لیے باعث و رسوائی سمجھنے لگے۔ چنانچہ جب وہ در نایاب 40 سال آغوش صدف میں رہنے کے بعد تاجر رسالت کی زینت بنا تو یہ لوگ ان کی تابندگی ایمان کی کوشش ناکام میں آپ کے شادی شدہ اور صاحب اولاد ہونے کا پروپیگنڈا کرنے لگے، اور اس کی دلیل ان لوگوں کے نزدیک آپ کی 40 سالہ عمر ہی تو ہے۔ چنانچہ ان کے حساب سے آپ کی پہلی شادی نوجوانی میں ہوئی مگر آپ بیوہ ہو گئی، پھر دوسری شادی ہوئی، پھر بیوہ ہو گئی، حتیٰ کہ 40 سال کی عمر میں پہنچ گئی تب آپ نے حضور کے ساتھ عقد کیا۔ اور عرب میں چونکہ کم عمرے میں ہی لڑکیوں کی شادی کر دیتی تھی، اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ قریش کی سب سے زیادہ حسین و دانا اور مالدار عورت 40 سال تک غیر شادی شدہ رہے۔ اگر ہم اس دلیل پر غور کریں تو یہ دلیل انہی لوگوں کے خلاف جاتی نظر آتی ہے جو اسے اپنے محقق کے حق میں استعمال کرتے ہیں، یعنی حضرت خدیجہ جیسی حسین و جمیل، اوصاف حمیدہ کے حامل، اعلیٰ اسب و نسب کی مالک اور اہم و ادراک سے مالا مال ایک دولت مند خاتون کا کئی لوگوں کے رشتے کو ٹکراتے ہوئے 40 سال تک غیر شادی شدہ رہنا ہی یہ ثابت کرتا ہے کہ ان جیسی عظیم و مرتبت خاتون ان کو اپنے سے بڑھ کر کوئی عظیم ترین شخصیت نظر آتی تو وہ شادی پر آمادہ ہوتی۔ بس 40 سال تک کوئی ایسی ہستی ملی نہ ہی شادی کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے۔ اللہ حافظ۔